بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ہمیں اور آپ کو ہوش میں آنے کی تعلیم دی ہے۔ آج ہم دنیا کی زندگی ایسے ہی گزارتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ آج ہمارا صبح سے شام کس طرح گزرتا ہے ہر کوئی جانتا ہے، اپنا صبح شام کس طرح ہوتا ہے اس کا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صبح کی ابتدا ہی گناہوں سے ہوتی ہے، اور ان کا جب تک وہ بیدار رہتے ہیں گناہوں ہی میں ملوث ہوتے ہیں، اور بہت سارے جرائم اور گناہ ایسے ہو چکے ہیں آج کے اس ہمارے پرفتن دور میں، ماحول میں، کہ آدمی ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بار بار جرائم گناہ کرتے کرتے اتنا زیادہ دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ عام طور سے یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کا مفہوم کیا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ قافلہ جا رہا تھا، قافلہ لٹ گیا، قافلہ کا سامان چلا گیا، ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں لیکن اس لٹنے کا ٹینشن نہیں ہے کہ قافلہ لٹ گیا۔ آج امت مسلمہ کا یہی معاملہ ہے کہ ہم جو ہے برائی پہ برائی، گناہ پہ گناہ، جرائم پہ جرائم کرتے جا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کارواں کا سامان جو تھا وہ لٹ گیا، چلا گیا۔ لیکن یہ چلا جانا یہ تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ٹینشن اور تکلیف اس بات کی ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ قافلہ والوں کے اور قافلہ سالار جو تھا میرے کارواں کو اور کارواں والوں کو، قافلہ والوں کو نقصان کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے۔ آج ہمارے ایمان کا یہی معاملہ ہے کہ ایمان کے موافق کام نہیں کرتے، ایمان کی خلاف ورزی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں جو ہے نقصان کا احساس ختم ہو گیا۔ اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو برائی کرتے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب کوئی گناہ اسے سرزد ہوتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ٹینشن میں ہوتا ہے ایک مومن آدمی جس کے اندر ایمان کی رمق، ابھی ایمان کی جلا باقی ہے، ایمان کی روشنی جس کے اندر باقی ہے، اسے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اتنا فکر میں ہوتا ہے، اتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اوپر لٹکا ہوا ہے، اب گر جائے کہ تب گر جائے۔ یعنی وہ برابر توبہ اور استغفار میں لگا رہے گا، اس کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوگی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا تدارک کیسے ہو، اس کا ہمیں جو ہے کب جو ہے اس کی اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر منافق آدمی ہے، ہم اپنا شمار دیکھ لیں کون سے زمرے میں ہمارا ہو رہا ہے، معیار بتا دیا۔
صحابی نے معیار بتا دیا مومن کا، کہ مومن کا معیار کیا ہوتا ہے جب اس سے گناہ سرزد، ہم اور آپ لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں؟ تو کہا گناہ جب سرزد ہوتے ہیں تو وہ اس کو بڑی فکر ہوتی ہے، بہت ٹینشن ہو جاتی ہے ایک مومن آدمی کو، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے اور اسے خطرہ لاحق ہے کہ کب جو ہے پہاڑ کے نیچے وہ پس جائے۔ لیکن ایک منافق آدمی وہ گناہ جب وہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا۔ آج ہمارا کون سی زمرے میں آج ہم اپنا شمار کر رہے ہیں؟ منافقین والے زمرے میں یا مومنین والے زمرے میں؟ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، توبہ اور استغفار میں جلدی کرو۔ آج ہم صبح سے شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن توبہ اور استغفار کرنا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، تورات پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں اب وہ یہ سوچ کر کے پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، ظاہر بات ہے قرآن سے پہلے انجیل، تورات یہ سب اللہ کی کتاب تھی، تو اس حساب سے وہ پڑھ رہے تھے، تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں رہے کہ آپ کا چہرہ کتنا متغیر ہوتا جا رہا ہے، کتنے غصے میں آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جیسے ہی صدیق اکبر آئے، کہا عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے جو چہرہ اٹھایا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہیں، فوراً جو ہے رک گئے، تورات پڑھنے سے رک گئے۔ ظاہر بات ہے تورات اللہ کی کتاب تھی، بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ کوئی اور چیز تو نہیں پڑھ رہے تھے، کوئی عام کتاب تو نہیں پڑھ رہے تھے، تورات پڑھ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمر خاموش ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج کے اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اپنی شریعت لے کر کے، اگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے آ جائیں زندہ ہو کر کے اور تم مجھے چھوڑ کر کے ان کی پیروی شروع کر دو تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کا ایک کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ ان کا ملے گا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کی شریعت ایک لمبے عرصے تک چلتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے احکام بہت دنوں تک چلتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی آپ کے سامنے آ جائے تو ان کی شریعت نہیں چلتی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، نشانیاں جو ہے پوری ہوتی جا رہی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں کچھ رہ گئی ہیں۔ قیامت یعنی قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی تو وہ بھی اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اسی جو ہے امت محمدیہ کے اندر آئیں گے وہ۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اور اس کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کہاں حشر ہوگا۔ اگر اعمال دیکھے جائیں، صحیح بات اگر کہی جائے میرے بھائی اور دوستو، صحیح بات اگر کہی جائے تو ہمارے اعمال اور ہمارے طور طریقے، ہمارا طرز معاشرت، ہمارے سماج اور ہمارے گھر گھرانوں کی جو حالات ہو رہے ہیں جس طرح سے، میرے بھائی اور دوستو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ ہمارے اعمال جس طرح سے ہیں، اللہ کے یہاں بخشنے کے قابل ہم لوگ نہیں ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے، ہم لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ کچھ نہیں عمل کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو،
ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں نیکیاں ضائع اور برباد کرنے کے ہمارے بہت سارے ہم نے جو ہے طور طریقے اپنا رکھے ہیں, اور اس کی جو ہے وقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو, استغفار کرنے میں اللہ رب العزت سے جلدی کرو. اور توبہ اور استغفار اللہ کو اتنا محبوب ہے, اتنا پسند ہے اللہ رب العزت کو, کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا کہ توبہ اور استغفار کرو, اللہ بخشنے والا ہے, اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا اللہ رب العزت؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلا دھار بارش ہوگی تمہارے اوپر, اور تمہاری مرضی کی بارش ہوگی. توبہ اور استغفار اگر تم کرتے رہو گے. اور حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ لوگوں میں, سابقہ امتوں میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے کہ ان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے اتنا تقوی رکھنے والے لوگ تھے کہ بادل سے آواز آ رہی فلاں کے باغ میں جا کر کے بارش ہونا چاہیے, اور بارش ہوتی تھی باغ سیراب ہو جاتا تھا. ان کے اعمال تھے میرے بھائی اور دوستو. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے, اور ان کا معاملہ کیا تھا کہ اوروں کی فکر کیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آدمی خود غرض ہو چکا ہے. اسلام نے خود غرضی نہیں سکھائی ہے. اسلام کا معاملہ تو یہ رہا ہے کہ ایک مومن آدمی دنیا جہان والوں کے لیے جیتا ہے, ایسا نہیں وہ اپنے لیے جیتا ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو ہے خلفائے راشدین کو دیکھیں گے, اپنے لیے نہیں جیتے تھے وہ, اپنے لیے تو کتا بلی بھی جیتا ہے. پھر آدمی اور جانور میں فرق کیا رہا؟ اگر آپ جو ہے خود غرض ہو گئے تو پھر آپ ایمان والے نہ رہے میرے بھائی اور دوستو. یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے کہ آپ جو ہے خود غرضی کا مظاہرہ کریں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ کہاں سے کہاں جو ہے بھٹکتے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرنے میں, استغفار کرنے میں دیر نہ کرو, جلدی کرو. آج دیکھ رہے ہیں ہم, آدمی صبح نکلا, شام کو پتہ چلا اس کی لاش بھی نہیں صحیح سے آ پا رہی ہے. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے. لوگ عمرہ کو گئے بیچارے, پوری بس میں آگ لگ گئی. ان لوگوں میں سے کسی کو یہ وہم و گمان میں بھی رہا ہوگا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ہماری لاش واپس نہیں آئے گی, ہڈی تک کا پتہ نہ لگے گا. کسی کو پتہ تھا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے میں, جنت کے حصول میں جلدی کرو, دیر نہ کرو, پلان نہ بناؤ. آج جیسے ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے, آدمی سوچتا اگر کسی سے کہو بھائی نماز پڑھ لو, نماز تو پڑھتے رہو کم سے کم, ارے ٹھیک ہے, اچھا جمعہ سے شروع کریں گے, اچھا ٹھیک ہے رمضان آ جائے, رمضان سے شروع کریں گے. ایک صاحب تھے بیچارے, ہمارے رشتہ دار ہوا کرتے تھے, بہت بیمار ہوئے, سخت بیمار ہوئے. تو جب ان سے کہا کہ بھائی کم سے کم نماز تو شروع کرو, نماز تو پڑھتے رہا کرو, تو کہتے تھے سوچ رہے ہیں حج کر لیں, دوا ووا کرا لیں. یہ جو ہے ان کی بات بتا رہے ہیں جو بیمار تھے بیچارے. تو پروگرام دیکھیے کتنا لمبا بنا رہے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں, پھر اس کے بعد حج کرنے کو جائیں گے, حج کے بعد واپس آئیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہترین سا پروگرام کروائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے انا کننا صالحین, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مارنے کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے, استغفار کر لیں گے. شیطان یہی ورغلاتا ہے. آپ کو موقع ملے گا, وہ وقت آپ کو آئے گا, آپ جانتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وقت کب پورا ہو رہا ہے, کب آدمی کا وقت پورا, کسی کو پتہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہم حج کر لیں, سوچ رہے ہیں دوا وا کر لیں, تھوڑا سا حج کر کے آ جائیں, پھر اس کے بعد جب واپس آئیں گے اور ایک پروگرام کروائیں گے بہترین, بڑا سا اجتماع کروائیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے ہم نماز وغیرہ کا اہتمام شروع کر دیں گے. ارے ہم نے کہا اتنا لمبا پروگرام نہ بناؤ, شروع کر دو جو ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرو. لیکن جب تم کوشش ہی نہیں کرو گے, اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ کوشش کرتے ہیں, اللہ کے طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, صراط مستقیم کی طرف بڑھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا,
ہم اپنا راستہ انہیں آسانی سے بتا دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، راستے پر گامزن کر دیتے ہیں، لیکن جو چاہتا ہی نہیں اسے کیا ملے گا بھائی؟ آدمی جو ہے ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، اب جو ہے دوا اس کو ملے گی جو جائے گا دوا لینے، جو چاہے گا کہ ہمیں جو ہے بیماری سے نجات ملے۔ اب ظاہر بات ہے جائے گا ہی نہیں، قریب ہی نہیں، اسے کیا ملے گا؟ تو شیطان یہی ورغلاتا ابھی تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے، آج ہم اسی خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم، ابھی جوانی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ابھی سے کیا جو ہے مسجد کی رکھوالی کرنی شروع کر دیں، ابھی سے قرآن پڑھنے لگائیں، نماز پڑھنے لگائیں، ارے تھوڑا سا عمر ڈھل جائے اس کے بعد وہ کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ رب العزت کو آدمی کی تندرستی، جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہے اس کے بعد جو ہے اب آپ کو تو مجبوری ہو گئی بھائی، جب آپ جوانی میں نہیں گئے تو اللہ رب العزت تو خوب جانتا، آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی ہے، آپ کا کوئی قریبی ہے یا رشتہ دار ہے، وہ بڑی پریشانی میں ہے، بہت مصیبت میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، اور ایک آدمی اس کی پریشانی میں اگر کام آتا ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے کہ اب وہ پریشانی تو اس کی دور ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو وہ دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دے رہا ہے، لیکن اگر یہ کسی آدمی نے 10 روپے اس کی پریشانی کے عالم میں دیے اور بعد میں اس کی خوشحالی آئی تو اس وقت وہ اگر جو ہے زیادہ سے زیادہ دے گا تو 10 روپے کی قیمت زیادہ ہوگی، 10 لاکھ کی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت کی قیمت ہے۔ آپ اگر صحیح وقت پہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ اسی حساب سے اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ جب ہم بڑھاپا آ جائے گا تب ہم شروع کریں گے، جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور جو ہے وہ مشہور حدیث ہے کہ 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس میں سے ایک وہ جوان آدمی ہوگا جس نے اپنی جوانی بے داغ گزاری ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی زندگی گزارتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ توبہ اور استغفار کی جانتے کتنے فائدے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں سفر پہ جا رہے تھے، استغفار کے دیکھیے فائدے کتنے، دنیا میں بھی آخرت میں جو ہیں وہ ہے ہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے سفر میں، شام ہو گئی تو ایک جگہ مسجد میں رک گئے، نماز وغیرہ ادا کیا، سوچا کہ یہاں قیام کر لیں، تو لوگوں نے کہا نہیں قیام یہاں نہیں کریں گے، آپ مسجد سے جائیے۔ مسجد والوں نے ان کو کہا کہ آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ امام احمد بن حنبل کے نام سے اس وقت بھی لوگ بہت ان کا نام بہت دور دور تک مشہور تھا، لیکن وہ بڑے عاجزی اور انکساری والے جو ہے آدمی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہیں ریا، نمود، شو، ان چیزوں کوئی لینا دینا نہیں تھا، بہت ہی سادگی کی زندگی گزارنے والے۔ اگر وہ بتا دیتے تو ہاتھوں ہاتھ لیتے لوگ کہ بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نہیں پہچانتے تھے، کہا پتہ نہیں کون ہے۔ اب اس کے بعد جو ان کو مسجد سے باہر کر دیا، تو سوچا انہوں نے کہ چلو مسجد کے گیٹ پر ہی کم سے کم شباشی کر لیں، رات گزار لیں، تو لوگوں نے کہا نہیں یہاں بھی آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ لوگوں نے کیسے کیسے حالات پیدا کیے میرے بھائیو اور دوستو۔ امام احمد بن حنبل جیسا شخص مسجد میں رہنے کو اجازت نہیں ہے، گیٹ پہ بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں، باہر نکل گئے۔ ایک آدمی تھا روٹی بنا رہا تھا، تھوڑا دور تھا، دیکھ رہا تھا وہ ساری چیزیں، تو اس نے امام احمد بن حنبل کو بلا کے لے گیا اپنے یہاں اور ان کی ضیافت کی جیسی وہ کر سکتا تھا، اور روٹی بناتا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روٹی بناتا جا رہا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ برابر کہتا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھ لیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں جب سے یہاں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تم برابر استغفر اللہ کہتے جا رہے ہو، تو دنیا میں کوئی اس کا تمہیں فائدہ ملا ہے؟ برابر استغفار کرتے جا رہے ہو، کیا دنیا میں تمہیں اس کا کچھ فائدہ ملا؟ تو اس آدمی نے کہا فائدہ؟ ہم نے اللہ سے آج تک جو مانگا ہمیں سب اللہ دیتا گیا۔ توبہ اور استغفار کا فائدہ دیکھیں دنیا میں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں فائدہ اس کا کیا ملا؟ میں نے اللہ سے جو بھی مانگا آج تک اللہ نے پورا کیا، ایک چیز میں نے
دو دعا کی تھی اللہ، 3 دعا کی اللہ رب العزت سے، جن میں سے 2 ہماری اللہ نے پوری کر دی، ایک دعا میری رہ گئی ہے جو بھی پوری نہیں ہو سکی ہے۔ میں یہ دل میں ارمان رکھتا ہوں کہ ہماری ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ توبہ اور استغفار کرنے کا تم استغفر اللہ برابر کہہ رہے ہو، اس کا تمہیں دنیا میں کچھ فائدہ ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک اللہ سے جو مانگا وہ اللہ نے دیا، اور ایک چیز ہماری باقی رہ گئی ہے، اور ہمارا ایک ارمان ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ہماری ملاقات ہو جائے، تو ابھی وہ دعا ہماری نہیں پوری ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ نے آج وہ دعا بھی تمہاری پوری کر دی، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ بالکل خوشی سے اچھل پڑا وہ آدمی کہ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ہمارے یہاں اپنے سے آ گئی، یہ تو ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا، میری اتنی بساط نہیں کہ بغداد جا کر کے پہنچے امام احمد بن حنبل کے پاس، اتنا جو ہے نہ میرے پاس جو ہے بساط ہے، نہ ہی میرے پاس فرصت ہے، مزدور آدمی ہے، کام کرتے ہیں اور پیٹ پالتے ہیں، اب ہم وہاں اتنے دور دراز کا سفر تو نہیں کر سکتے، تو میں یہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ پروردگار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری دعا اللہ نے پوری ہی نہیں کی، بلکہ مجھے خود کھینچ کے تمہارے پاس اللہ نے پہنچا دیا۔ ایسے اللہ رب العزت جو ہے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کتنی اہم چیز ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری 3 دعا تھی اور جن میں سے 2 پوری ہوئی، ایک رہ گئی، وہ بھی آج پوری ہو گئی۔ کیا چیز تھی؟ برابر استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آج ہمارے معاملات کیا ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ استغفار کرنا ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ استغفار اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت پسند ہے اللہ رب العزت کو، اور شیطان یہی جو ہے اس نے استغفار ہی سے دور بھاگا تھا وہ۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں تمام انبیاء کرام کا دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کیا اللہ نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور تم جلدی کرو کس چیز کے لیے؟ توبہ اور استغفار کرنے میں، یعنی ہم سے کوئی خطا سرزد ہو رہی ہے، نہیں بھی ہو رہی ہے جان بوجھ کر کے، تو بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور فرمایا کہ اس جنت کے لیے کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے، چوڑائی دیکھ لیجیے۔ پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ جنت کے تعلق سے خصوصی طور سے بات رکھی جائے گی، ابھی یہاں ضمنی طور پر جو ہے بات چل رہی ہے، یہ پوری آیت کا جو ہے وہ پورا کر لیں ہم۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، یہیں ہندوستان میں، کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان میرے بھائی اور دوستو، ایک ٹرین چلتی ہے ڈبرو گڑھ سے کنیا کماری تک، 4150-55 کلومیٹر کا سفر ہے، صرف ایک ملک کا معاملہ یہ ہے۔ اور جنت کو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ ایک ملک کو وہ جو ہے چلتے چلتے 4155 کلومیٹر کا سفر، کتنا ایک ہی ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ابھی نہیں گھسی ہے وہ ٹرین، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے کتنا لمبا سفر ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر۔ اندازہ لگائے کتنا جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دماغ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا ہے، تھک جائیں گے، ہمارا معیار ہی فیل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے تم کوشش کرو۔ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اب وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ آج ہم اپنا موازنہ کر لیں، محاسبہ کر لیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اس لسٹ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اگر نہیں آ رہے ہیں تو اس لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے عمل کا میرے بھائی اور دوستو، تو معاملہ ایمان والے کے جو مضبوط ہوتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور وہ متقیوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ابھی 1-2 خصوصیات ہی آئیں کہ ہم بالکل گر جائیں گے، ہم لوگ اس معیار کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ينفقون
فی السراء والضراء، جو متقی جن کے لیے جنت تیار کی گئی، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی خرچ کرنے کی، کوئی غریب آدمی ہے، محتاج ہے، اور کہیں ضرورت، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، دنیا میں رہتی ہیں تو ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایسا اللہ نے سسٹم بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد ایسی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ بقیہ دنیا میں چاہے کتنا بڑا پاورفل آدمی ہو، کتنی بڑی جو ہے سلطنت ہو، لیکن دوسرے کی محتاج ضرور ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ کسی نہ کسی کا وہ ایک دوسرے کے ضرورت لگی ہوئی ہے، یہ سسٹم ہے دنیا کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے متقی اور نیکوکار بندے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خوشحالی میں بھی اگر ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ آج یہاں پہلے ہی زینے پر ہم گر جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اگر ذرا سی پریشانی آ گئی، اگر کہیں جو ہے کسی جو ہے کہیں ضرورت پڑ گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، ذرا سی آدمی کو پریشانی آئی تو جانتے ہیں آدمی کتنا زیادہ جھلانا شروع کر دیتا۔ ارے میاں ہم تو اتنے پریشان ہیں، کہاں آ کے پہنچ گئے تم؟ چاہے آپ کے بغل کا غریب آدمی ہو، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کو اتنی تکلیف ہوگی خرچ کرنے میں اگر پریشانی ذرا سی آ گئی تھوڑی سی۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ جن متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں ہوں گے تب بھی کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستو اللہ کے راستے میں۔ ہاں فضول کاموں میں ہمارے خرچ خوب ہوتے ہیں، فضول میں، لغویات میں، دنیا داری میں ہمارے اخراجات خوب بڑھ جاتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ ایک صاحب تھے بیچارے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، سن 87 میں غالباً ان کا انتقال ہوا، 87-88 میں۔ وہ اپنے زمانے کے بارے میں دولت مندی کی بات بتا رہے تھے کہ امت مسلمہ میں اللہ رب العزت نے کتنی فراوانی دی کہ ایک آدمی تھا کہ اس کا اپنی جیب کا خرچ 18 یا 20 لاکھ روپے تھا اس ٹائم، سن 87-88 کی بات ہے۔ اس ٹائم یہ ہماری لغویات، فضول خرچیات، فضول خرچ۔ لیکن اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، پریشان حال ہے، محتاج ہے، ظاہر بہت بیمار ہے، ہمارے پاس سکت ہے، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کتنا دیں گے؟ 500، 1000 روپیہ۔ بھلا بتائیے آپ کے 1500 کا کیا بنا بیچارے کا؟ وہ تو ادھر ادھر ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ رب العزت فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جیسی اللہ نے آپ کو شان بخشی ہے، جیسا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اپنی شان کے مطابق جو ہے آپ کام کیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی شان اگر ہے کہ اس کا جو ہے پورا اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اسلامی رشتہ داری ہے، یا جو ہے ویسے جو ہے حقیقی رشتہ داری ہے، تو یہ آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا بھی حق ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی آپ کو دے دیا ہے۔ قارون نے کیا کہا تھا جب اس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ نے تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ آج کا آدمی بھی ایسے ہی کہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے نیکوکار بندے پریشانی میں، خوشحالی میں، ہر موقع پر وہ اللہ کے راستے میں جب ضرورت پیش آتی ہے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں میرے بھائی اور دوستو، ایسے موقع اگر آتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شاذ و نادر ہوں گے کہ جو لوگ ہنسی خوشی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوں، نہیں تو ایسا لگتا ہے، آدمی سوچتا ہے اگر کہیں مسجد میں آیا جمعہ کے دن یا اور اسی موقع پر آیا، مسجد میں اگر 10 روپیہ ڈال رہا ہے تو جانتے کیا سوچتا ہے؟ یہ ہمارا 10 روپیہ گر گیا۔ یہ اس کے نیت میں نہیں رہتا کہ اس کی ہمیں نیکی ملے گی۔ شاذ و نادر ہوں گے جو اس ارادے سے مسجد میں ڈالتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ سوچ لیا، یہ نیت ہے تمہاری کہ ہمارا 10 روپیہ مسجد میں ڈالا اور تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی کہ گویا کہ ہمارا پیسہ گر گیا، تو حقیقت میں گر گیا تمہارا، نیکی بھی نہیں ملے گی اگر یہ ارادہ رہا تمہارا میرے بھائی اور دوستو۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب یہاں دیکھیے، اب آگے چلیے، ہر موڑ پر ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں. اس موقع پر آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ ہے آدمی کتنے لوگ اس میں جو ہے پورے اترنے والے ہوں گے کہ ہنسی خوشی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آئے تو ہنسی خوشی جیسے دنیا کے کام میں کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کے ایک آدمی کو دیکھا بیچارہ. اللہ رب العزت، دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں، خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے. مسجد کی ایک ٹوٹی خراب تھی، مائک ذرا سا خراب ہوا، کہنے لگا نیا مائک لے آؤ یار، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، یہ مائک دوسری مسجد میں دے دو. ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی اور دوستوں. یعنی مائک ذرا سا سدھارو صحیح ہو جائے گا، لیکن کہا نہیں نیا مائک لے کر کے آؤ، نئی ٹوٹی لگاؤ، یہ جو ہے اور دوسری مسجد میں یہ بھی نہیں ہے تو وہاں دے دیا جائے. ایسے لوگ بھی جذبہ رکھنے والے ایسے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آپ کو کھوجنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کہ نیک کام میں آدمی کی یہ سعادت مندی ہے میرے بھائی اور دوستوں، خوش نصیبی ہے کہ اس کا پیسہ نیک کام میں خرچ ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس کو، جو آدمی سعادت مند ہوتا ہے اس کو ایسے ہی اللہ توفیق دیتا ہے کہ اس کے پیسے نیک راستے میں خرچ ہوتے ہیں. آج ہم دیکھ لیں ہمارے پیسے کہاں زیادہ خرچ ہوتے ہیں، لغویات میں یا نیک کام میں. جیسا آپ جو ہے آنکھ بند ہوئی میرے بھائی اور دوستو، ہماری اولاد آپ کے لیے آپ کے نام پر صدقہ نہیں کرے گی. جانتے ہیں آپ کے لیے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنے کو تو اولاد راضی نہیں ہے، اور آپ کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہاں سے راضی ہو جائے گی. پیسہ خرچ کرنا تو بہت بڑے دل والوں کا کام ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں. تو اس لیے دنیا میں اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، مال تو اس کا وہی ہے جو اس نے اپنے اوپر خرچ کر لیا اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور کچھ پہن لیا، یہ یا جو ہے اس نے ذخیرہ آخرت کے یہی اس کا ہے، بقیہ جو اس نے بینک بیلنس کیا اس کا پیسہ نہیں ہے، وہ تو ورثہ کا ہے. آج حالات ایسے ہو رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو کہ آدمی اگر مر جاتا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر باپ مر گیا مقروض ہے، اولاد اس کا قرض دینے کو تیار نہیں ہے. کتنے لوگوں کو سنا گیا کہ ارے بھائی باپ نے قرض لیا تھا، جاؤ قبر میں لے لو اس سے، ہم نے تھوڑے نہ لیا تھا، ہمیں تم نے دیا تھا. تو آپ جو ہے ایسے بینک بیلنس سے کیا فائدہ آپ کو. اور قرض کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستو. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا ہے، تم اپنے باپ کو جنت میں انٹری کرانا چاہتے ہو. نیک اولاد تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے باپ کے لیے تو مجھ سے جو بھی ہو سکتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک غالباً یہودی کا قرض تھا یا کسی کا قرض تھا، تو کہا کہ اس کا قرض ان کے ذمے تھا، وہ ادا نہیں کرے وہ دنیا سے چلے گئے. جس کی بنیاد پر دیکھیے اتنے نیکوکار پاک باز ہستیاں ہیں، لیکن قرض کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر مقروض ہیں تو کہا کہ اس کو ادا کر دو تم، اگر تم انہیں اندر کرنا چاہتے ہو، انٹری کرانا چاہتے ہو تو اس کا قرض جو ہے ان کا ادا کروا دو. اور آج معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے مر جاتا ہے تو قرض دینے کے لیے ہم نے بہت سارے واقعات اس طرح دیکھے. آدمی مقروض ہے، اولاد قرض دینے کو تیار، حالانکہ اسی کی پراپرٹی استعمال کر رہی ہے، اسی کی پراپرٹی سے ان کا سب پورا کام چل رہا ہے، لیکن جس کی پراپرٹی، جبکہ طریقہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس میں سے پہلے اس کے کفن دفن وغیرہ کا انتظام ہو، اس کے بعد اس کے قرض وغیرہ جو اس کی وصیت وغیرہ جو کچھ ہے وہ ادا کرنے کے بعد پھر ورثہ کو ملے گی. لیکن آج معاملہ کیا ہوتا ہے، ابھی لاش جو ہے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بٹوارے کا. آج یہی ہو رہا ہے، دنیا داری اتنی عام ہو چکی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی، ان کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب اللہ کے راستے بہت سارے ہیں میرے بھائی اور دوستو. کوئی آپ کا رشتہ دار ہے وہ پہلے حقدار ہے آپ کا، اور آج ہمارا معاملہ ہے رشتہ دار سے پہلے دوری بنائی جاتی ہے. آج معاملہ یہ ہے ہمارا. ایک بار ایک خاتون آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول میں اپنے جو ہے شوہر کو، وہ مالدار خاتون تھی، کہا شوہر کو میں زکوٰۃ کا وہ دے سکتی ہوں؟ تو کہا ڈبل اجر ملے گا تمہیں، یعنی تم اب تمہارے وہ قریبی ہیں، یعنی اس طرح وہ تو شوہر تھے اور اسی طرح سے اور رشتہ دار ہیں. کہا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا، آج صلہ رحمی تو ہم بھول ہی گئے ہیں. آج صلہ رحمی جو ہے، آج رشتہ داریوں کو کاٹنا
عام بات ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری، آج ہم کہاں ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصر فتح ہوا، جب وہ صحابی مصر غالباً عمر بن عاص جب مصر فتح کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کیے جا رہے ہیں۔ وہاں کا جو بڑا لاٹ پادری تھا اس نے کہا کہ یہ چیز کس کی ہے، یہ چیز کس کی ہے، یعنی فتح کرنے کے بعد وہ چیز واپس کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، واپس کرو، ان کو واپس کرو، ان کو واپس کرو۔ وہاں کا جو سب سے بڑا مصر کا پادری تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون سا حاکم آیا ہے، کون سا فاتح آیا ہے کہ فتح کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک۔ تو کہا کہ کیا حقیقت میں ہم جو سن رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے، یہ جو مراعات جو اعلان کیے جا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ لوگوں نے مصر فتح کر لیا اور اس کے بعد یہ کس کی ہے، یہ اس کو واپس کی جا رہی ہے، اس کو واپس کی جا رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے۔ کہا تو پھر فتح کیوں کیا تھا، کس لیے فتح کیا تھا؟ تو کہا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، جانتے ہو کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ مصر والوں سے ہماری رشتہ داری جڑتی ہے۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی اور دوستو، فتح کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں، تاکید کر کے آپ نے فرمایا آپ کی زندگی میں تو مصر نہیں فتح ہوا، بعد میں فتح ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام کو وصیت کی کہ ان قریب تم لوگ مصر فتح کرو گے۔ آج ہم رشتہ داریوں کو کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ رشتہ داریوں کو آج ہم ایسے ہی جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنی دور کی رشتہ داری نبھائی ہے، کتنا لمبا رشتہ ہے۔ ماریہ قبطیہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے، اور اس سے پہلے محدثین لکھتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ کا تو معاملہ تھا ہی، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کہاں سے تھیں؟ مصر۔ کتنی پرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جڑے، کتنا لمبا، ہزاروں سال پر مشتمل ہے۔ آپ کی رشتہ داری کہاں جڑ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ، وہ کہاں سے تھیں؟ مصر سے تھیں۔ تو کہا کہ وہ ہماری رشتہ داری ہیں، وہ ہماری رشتہ داری والے ہیں، اور ہماری ان کا رشتہ داری کا معاملہ ہے ان سے حسن سلوک کرنا۔ آج ہم تو قریبی رشتہ داریوں کو کچھ نہیں سمجھتے میرے بھائی اور دوستو۔ ہم کیا ہمارا ایمان ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ جب وہ پادری سنا اس نے کہ ان کے نبی نے یہ تعلیم دی تو اس نے کہا حقیقت میں یہ پیغمبر ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کا سارے اس کے پیچھے، پادری کے پیچھے سارے مصر والے جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ رشتہ داری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہماری ان سے رشتہ داری ہے۔ حضرت ہاجرہ وہاں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ آج ہم کہاں ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ اور جو ہے آدمی جو ہے اگر معاملہ آتا ہے خرچ کرنے کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اپنی رشتہ داری پر خرچ کر رہے ہو تو اس کا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ان سے اور دوری بنا، سگے بھائی سے آج معاملہ کتنا خراب ہے میرے بھائی اور دوستو۔ آدمی کتنے خراب حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو انصار اور مہاجرین نے مثال قائم کی تھی، آج سگا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ وہ طور طریقہ اور وہ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیا تھا۔ آج سگا بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ہم روایتی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ روایتی طور پر ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، جب تک ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہم ایمان والے تھوڑی ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تمہیں ڈیلیٹ کر دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ڈیلیٹ کر کے دوسرے لوگوں کو لائے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ تو آج میرے بھائی اور دوستو جو ہمارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، کیسے ہمارے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہیں، بھائیوں کے ساتھ کیسے ہمارے تعلقات ہیں، رشتہ داریوں میں ہمارے کیسے چل رہی ہے، یہ ہم خود ہی جو ہے محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو کتنی اہمیت دی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو
تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین. بور تو نہیں ہو رہے بھائی آپ لوگ؟ ہاں کہ جو ہے کہاں مولوی صاحب پھنسا دیے لا کر کے، جو ہے ہم تو پھنس گئے آ کے. ایسی بات نہیں. دین کی باتیں اتنی ہونی چاہیے کہ آدمی جو ہے خوشی خوشی سنیں اور اس پہ عمل کر سکے. جب بور ہونے لگا تو پھر کہنے کا کوئی مزہ نہیں رہا. نہ ہی صحابہ کرام جب کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی روز روز ہمیں تبلیغ کیا کیجئے، برابر جو ہے ہمیں نصیحت کرتے رہا کیجئے، تو آپ فرماتے تھے کہ بور ہو جاؤ گے. ایسا نہیں. یہ جو ہے اختصار ضروری ہے کہ آدمی جتنے اچھی طرح سے چاق و چوبند ہو کر کے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے نصیحت کا، واعظ و تقریر کا ہو، اس میں بھی میانہ روی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے ایک خاتون تھی رسی باندھے ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے، تو کہا کہ کس کی مسجد نبوی میں رسی بندھی ہوئی ہے؟ کہا کس کی رسی بندھی ہوئی ہے بھائی؟ کہا وہ فلاں خاتون کی وہ ہے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے جب اونگھنے لگتی ہیں تو رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نماز کی ضرورت نہیں ہے. چاق و چوبند ہو کر کے جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، اپنے اوپر زبردستی نہ کرو. تو ظاہر بات ہے رات کا ٹائم ہے تو دین کے لیے بھی ٹائم دینا، اور اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کس کے دل میں کون سی بات ڈال دے، آدمی عمل پیرا ہو جائے، کس کی نجات کا ذریعہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو اللہ رب العزت کے نیکوکار بندے ہیں، متقی ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے. آج ہم محاسبہ کر لیں اپنے اعمال کا، اپنے معاشرے اور سماج کا. ابھی اگر شادی کا معاملہ ہو جائے، ایک شادی میں پہنچے، دیکھا، کہا کہ مدرسے میں 500 روپیہ دے دو بھائی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے رسید کٹوا لو بھائی، 500 روپئے کیا بڑی بات ہے، تم نے شادی میں اتنے سارے فضول خرچی کی، اگر مدرسے میں 500 روپئے دے دو تم برباد تو نہیں ہو جاؤ گے؟ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. ہمارے رشتہ دار تھے بیچارے، ایسی بات نہیں کوئی دور کے نہیں تھے، ہمارے رشتہ دار تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آپ اتنے سارے جو ہے گاڑی واڑی لے کر کے آئے بارات میں، اتنے میں تو آپ برباد نہیں، 500 روپئے میں اگر آپ برباد ہو رہے ہیں تو میں 500 روپئے کی میں بنوا لیتا ہوں رسید. میں نے کہا کہ بھائی بنائیے مولوی صاحب 500، آپ کو تو 1000-2000 کی بنوانی چاہیے. یہ تو نیک کام ہے، یہی تو کام آنے والی چیز ہے. جو فالتو چیز ہے وہاں خرچ کیے جا رہے ہو. یہ ایمان کی بات ہے میرے بھائیو. آدمی کا ایمان کس کیٹیگری کا ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. ایک بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، شادی وادی کا معاملہ تھا یا کچھ پریشانی تھی، کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں لے لو ان سے. تو گئے، وہ پہنچے تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو کچھ تیل کچھ زیادہ جل گیا تھا تو اس پر وہ ان کو نکیر کر رہے تھے، ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے. ابھی انہوں نے جب سنا، باہر سے ہی ان کے پاس تک نہ پہنچے، جب یہیں سنا باہر ہی، آج ہمارے خرچ کا دیکھیے معاملہ کیا ہے، کیسے ہمارے خرچ ہوتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے زندگی، دیکھیے اتنے بڑے رئیس آدمی، اتنے مالدار ہیں، تو تیل ذرا سا زیادہ جل گیا تو اس پر وہ کر رہے ہیں کتنا کیوں خرچ کر دیا، کیوں وہ کیا، ایسا کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یار کس کے پاس اللہ کے نبی نے ہمیں بھیج دیا ہے، ذرا سے تیل کے اوپر تو انہیں برداشت نہ ہوا تو ہمیں پیسہ کیا دیں گے بیچارے یہ. تو لوٹ کے واپس جانے لگے. تو ان کو آہٹ ہوئی، احساس ہو گیا، پتہ چلا، گئے دوبارہ، پھر شاید انہوں نے بلایا یا پھر دوبارہ اللہ کے رسول نے بھیجا. پہنچے بہرحال تو کہا کہ کس لیے آئے تھے؟ کہا ایسے ایسے آئے تھے، اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو ہم تو واپس جا رہے تھے، آپ اس لیے جو ہے اس طرح کا معاملہ تھا کہ جب آپ گھر میں اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ اس طرح کا جو ہے ذرا سا کچھ زیادہ خرچ ہو گیا تو آپ اتنا وہ کر رہے ہیں، برہم ہو رہے ہیں، تو ہمیں آپ سے کیا امید ہو سکتی ہے ملنے کی. تو انہوں نے کہا دیکھو وہ بھیجا خرچ کے لیے میں بول رہا تھا، آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے لیے میں تھوڑی منع کر رہا ہوں، جو ضرورت آپ کی ہے اس کے لیے میں نہیں منع کر رہا ہوں، لیکن جو بلا ضرورت جو خرچ کیا جائے وہ اس کے لیے میں بول رہا تھا. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، بلا ضرورت میں تو خوب خرچ کریں گے، جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں خرچ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. آگے آئیے میرے بھائی اور دوستو، یہ باتیں بہت ہو گئیں خرچ کرنے کی، اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. نیک کام میں خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں خرچ کرتے، خوب خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں جو ہے ایک جگہ بتایا گیا کہ 20 لاکھ روپے کا خالی گلاب کا پھول بچھا دیا براتیوں کے لیے. یہ بھی خرچ کر رہے ہیں بھائی، 20 لاکھ روپے گلاب کا پھول ہی بچھا دیا. کوئی 50 لاکھ کا اسٹیج ہی سجا دیتا ہے.
لیکن کتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دے، یہ کوئی کر رہا ہے میرے بھائی؟ نہیں، اس لیے کہ آدمی دیکھتا ہے ہماری شہرت کہاں ہو رہی ہے، نمود کہاں ہو رہی ہے۔ اللہ کے یہاں شہرت ہونی چاہیے، اللہ کے یہاں شہرت لیجئے تاکہ جو ہے مرنے کے بعد کام آئے میرے بھائی۔ اور تو یہ آنکھ بند ہو گیا، ختم دنیا کی زندگی تو یہیں ختم ہے۔ اب اس کے بعد اور وہ رکھا جائے، بند کریں، 10 بجے تک چلا کر دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے۔ اور اس کے بعد اب آئیے جو ہے جنت والوں کے لیے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، تو یہ لوگ جو جہنم والے ہوں گے، جنتی لوگ، ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، بھائی تم کیسے جہنم میں آئے گئے؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین۔ آج ہم لوگ اپنا وہ جائزہ لے رہے ہیں، اپنا محاسبہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کس کیٹیگری میں، کس لسٹ کے ہم لوگ ہیں، کس لسٹ والے ہم لوگ ہیں۔ دیکھا جائے تو یہاں بھی جو بتایا ابھی، اور اس کی لسٹ اور بڑی ہے، جو آیت پڑھی متقیوں کی، ان کی صفات اور بھی بڑی ہے۔ وقت ختم ہو جائے گا، زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے اب ادھر جو ہے تھوڑا سا وہ کر لیا جاتا ہے۔ جو فرائض کا جو معاملہ ہے، نماز کا سب سے پہلی چیز ہے توحید، اس کے بعد نماز۔ آج ہم ان دونوں چیزوں میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ توحید میں اگر کچھ ٹھیک ہے تو نماز میں تو غافل ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے توحید ہے نا ہماری، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نماز کے بارے میں جانتے ہیں، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں آئے کیسے؟ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ 3-4 کام بتائیں گے وہ لوگ کہ ہم یہاں کیوں آئے، جہنم میں پہنچے کیسے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نماز سے دوری۔ آدمی کسی بڑی پریشانی میں ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا، کبھی بائی چانس صحابہ کرام کے بارے میں دیکھو، نماز کے تعلق سے اتنے مستعد ہوا کرتے تھے کہ ان کی نماز جلدی وہ جماعت پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جماعت تو چھوڑیے، نماز ہی پکڑنے کی کوشش نہیں ہوتی ہماری کہ ہم نماز ہی پڑھ لیں، نماز ہی پڑھ لیں۔ آدمی جو ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آج نماز کا معاملہ دیکھیے، ہمارے دل میں کدورت بہت بھر چکی ہے۔ کدورت، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، نفاق، یہ عام طور سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے کسی کو جوڑتا نہیں، ہمارے علاوہ سب بیکار ہے۔ آج یہی انا پرستی جسے کہتے ہیں، خود انا پرستی، اور یہی انا شیطان نے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اللہ کا حکم تھا، سر تسلیم خم کر دیتے۔ کہا انا خیر منہ۔ آج میں والا معاملہ بہت اہم ہو چکا ہے کہ آدمی سوچتا ہے میرے سامنے کوئی نہیں، اور میں کا معاملہ جہاں آتا ہے میرے بھائی اور دوستو، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اگر چاہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو شہرت سے نوازا ہے، چاہے مال و دولت سے نوازا ہے، چاہے جو ہے جاہ و منصب سے نوازا یا خوبصورتی سے نوازا، اگر اس پر وہ فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج غرور، گھمنڈ یہ عام ہو چکا ہے۔ آدمی ذرا سا منصب مل گیا، ذرا سا کسی وہ شہرت مل گئی تو دوسرے کو وہ آدمی سمجھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے علاوہ دوسرے کو حقیر تصور کرے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ تقریباً اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے کو وہ بیکار سمجھتا ہے، ذلیل اور حقیر تصور کرتا ہے، اور یہ آدمی کے مجرم ہونے کے لیے، گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج کا حصہ ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے جہنم میں اس لیے پہنچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خوب ہنسی مذاق ٹھٹھا اڑاتے تھے اہل ایمان کا، ایمان والوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز وغیرہ کے پابند ہوتے ہیں، ان کی بڑی مسخری اڑائی جاتی ہے، ارے اچھا وہ تو فلاں ہو گیا، ارے وہ تو جو ہے اچھا وہ تو جو ہے بڑا نمازی ہو گیا، بھائی وہ تو صوفی صاحب ہو گیا، وہ تو ایسا ہو گیا۔ جانتے ہیں یہ جہنمی خود کہیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے کہ ایسے لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ نماز کے تعلق سے جانتے ہیں کہ آدمی نماز کے تعلق سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، کتنی بڑی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضامندی انہیں دنیا میں حاصل ہو گئی۔ اس کے باوجود امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی بہت زیادہ بزی ہو گئے، کہیں جماعت چھوٹ گئی، جماعت سے نماز ادا نہیں کر سکے، تو اس کا انہیں بڑا افسوس ہوتا تھا، بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اور آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، ارے نماز پڑھ لی یہی بہت غنیمت اگر پڑھ لیا، اور افسوس ہونا تو دور کی بات ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی نماز چھوٹ جاتی، جماعت نکل جاتی، اور وہ بھی ایسے نہیں، بہت زیادہ بزی آدمی تھے۔ جانتے ہیں پولیس کا ڈپارٹمنٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد کیا ہوا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ انہیں کا، بہت سارے ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایجاد کیے، بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آج ہم لوگوں کا کیا کارنامہ ہے میرے بھائی اور دوستو؟ زمینی سطح پہ دیکھیں تو کیا ہم لوگوں کا کوئی کارنامہ نظر آتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بزی ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نماز کے لیے اتنی پابندی کہ اگر کہیں جماعت چھوٹ گئی تو بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا۔ اور صرف افسوس نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے کہ پروردگار ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کون ہے، ان کی شخصیت کون سی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبوت میرے بعد رائج ہوتی تو عمر کو نبوت ملتی۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہی نہیں، ان کا معاملہ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے الفاظ سے ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئی ہے قرآن مجید میں، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ دیکھیے واقعہ عفق دیکھیے، انہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتے ہوئے آج ہم لوگوں کا معاملہ۔ ایک چیز اور میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نماز وغیرہ کے پابند بھی ہیں، پڑھتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی نیکی کا بھی گھمنڈ نہ کرے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر کے فجر کی نماز جماعت سے لے کر کے ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آدمی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ہم نے خود سنا، بیچارے بہت سارے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے تہجد کی نماز کتنی اہم نماز ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز، آدمی سب سو رہا ہے، اس وقت آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ایسے عمل سے محفوظ فرمائے کہ کوئی نہیں جانتا ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں میں ہمارا اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اپنی بڑائی جانتے ہیں، ارے میں وہ 4 بجے اٹھتا ہوں نا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اس ٹائم میں اٹھا تھا نا، یعنی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تب بھی آدمی، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ فخر ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت خطرناک عمل ہے میرے بھائی اور دوستو۔ شیطان کو بھی یہی چیز جو ہے لگی ہوئی تھی کہ ہم نے بہت سجدے کیے ہیں۔ ابلیس جو تھا بڑے سجدے کیے، اور اس کو بھی بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ تو اس چیز کا بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ پروردگار، صحابہ کرام جانتے ہیں، آج ہم اگر کچھ عمل کر لیتے ہیں تو لوگوں میں بیان کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیوقوفی ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ تو بیوقوفی ہے۔ صحابہ کرام اللہ سے دعا کرتے تھے، روزہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، روزہ پورا ہو جاتا، عید کے بعد وہ مہینوں تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم نے جو روزے رکھے ہیں تو اسے قبول فرما لے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آدمی اگر کر رہا ہے تو بڑائی کی وجہ سے اگر کر رہا ہے کہ لوگوں میں اپنی بڑائی بیان کرے،
تو یہ بھی اللہ رب العزت کو انتہائی ناگوار ہے، اور یہ چیز اتنی خطرناک ہے میرے بھائی اور دوستو کہ احادیث کریمہ کو آپ جب اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد جب پہنچے نماز پڑھ کے لوٹنے لگے تو ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابو جان بہت سارے لوگ ہیں ہم سے بڑے بڑے ہیں، وہ نماز کے لیے اٹھے ہی نہیں، اور جو ہے ہم لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات تو نیک کام کر کے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے لوٹ کے آ رہے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا اس سے اچھا ہوتا تو بھی سویا رہتا، لوگوں کے عیب ٹٹولنے میں جٹ گیا تو، ایک ٹائم تو فجر کی نماز پڑھنے کے آیا، لوگوں کے عیب ٹٹولنے میں لگ گیا اس سے اچھا تھا کہ تو عیب ٹٹولنے کے بجائے تو بھی وہیں بستر پہ سویا رہتا، یہ اچھا تھا یہ عیب ٹٹولنے سے۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج میں عام طور سے پائی جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ چیز کہ آدمی جو ہے اپنی بڑائی اس طرح سے تصور کرے کہ ہم بہت وہ ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے تعلقات کو ایسے ہی جو ہے اپنی انا کی بنیاد بنا کر، آج ہمارے اختلاف کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ آدمی ہم اس کے سامنے کیوں جھکنے لگے؟ ہم اس کے سامنے کیوں جھکنے لگے؟ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس سے سلام کر لیں؟ کیوں سلام کرنے لگے؟ ہماری جو ہے اس سے بول چال بند ہے، ہم نہیں بولتے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں جن ایام میں بندے کے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، ایک سوموار ایک جمعرات۔ یہ 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کہ تاکہ جو ہے ہمارا عمل پیش کیا جائے تو اللہ کے ہاں روزے سے رہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں اور لوگوں کی تو بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کی بخشش روک دی جاتی ہے جن میں 2 بھائیوں کے درمیان انبن ہوتی ہے، بول چال نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اچھا یہ دونوں آپس میں ان کی بول چال بند ہے، اچھا ٹھیک ہے، ان کی بول چال اگر انہوں نے بند رکھی تو مغفرت بھی بند رکھو ان کی ابھی، جب تک یہ آپس میں مصالحت نہ کر لیں۔ آج ہماری انا کا معاملہ یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ اگر جو ہے ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، ہماری مغفرت معلق بھی ہو جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ہماری انا کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے کہ ہم اس کے سامنے کیوں جو ہے سلام کرنے لگے، کیوں اس سے ہم تعلق استوار کرنے لگے۔ آج یہ ہمارا معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اور یہ آدمی کے اعمال کو برباد کر، اب اندازہ لگائیے کہ آدمی کا عمل اس سے اتنا برباد ہو رہا ہے کہ اس کی مغفرت ہی معلق ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تب تو مغفرت معلق ہی رہے گی، کہاں ٹھکانا ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے اپنی انا کا معاملہ نہ بنائیں، اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر کچھ آپس میں ظاہر بات ہے، آدمی ہے، کچھ ہر ایک میں کمی بیشی پائی جاتی ہے، کامل تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، انسان تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو عفو درگزر کا معاملہ کریں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مرضی اور ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہوا تو ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم یہ اللہ سے امید لگائے رہتے ہیں۔ اللہ سے امید ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمیں بھی یہ وہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ لوگوں کو ہمیں بھی معاف کرنا پڑے گا۔ ہماری ذرا سی مزاج کی بات ہے، ایک صاحب تھے بیچارے گئے، مؤذن صاحب تھے، کہنے لگے کہ جو ہے میں پہنچا ایک جگہ تو دیکھیے انا کی بات، آدمی کی تکبر اور گھمنڈ کی بات دیکھیے، کہا کہ تھوڑا دیر ہو گیا تو کہنے لگے کہ ایسا ہے ہم ان کو جو ہے فون نہیں کریں گے، ذمہ دار جو ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں بھائی وہ ایک بار میں نے فون کر دیا تھا تو انہوں بہت ناراض ہوئی، کہنے لگے مؤذن صاحب تمہاری اوقات نہیں ہے میرے پاس فون سے بات کرنے کی۔ دیکھیے غرور کسے کہتے ہیں، کیا ہے آخر؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے سامنے ہر کوئی جو ہے جا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، مل رہا ہے، جل رہا ہے، سب کچھ، لیکن کہا کہ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے بڑی سختی سے پھٹکارا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، تم مؤذن آدمی ہو، میرے پاس فون نہیں کر سکتے ہو۔ اس مزاج کے لوگ موجود ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں میرے بھائی اور دوستو، کہ تمہاری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی، ہمارے پاس فون سے تم بات کر سکتے ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم فون سے بات کرو اس طرح سے۔ ہاں اگر کچھ کہنا ہو تو میرے پاس آ کر کے کہنا۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
آپ نمبر دو ہم بات کر لیتے ہیں. تو میں نے بات کیا. تو اس طرح کی جو ہے بھلا بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا, فخر ہوگا, تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں گھسیٹے گا. میرے بھائی اور دوستو, کتنا خطرناک معاملہ ہے. آج ہم میں سے ہر ایک چھوٹا چھوٹا بچہ دیکھے کتنے گھمنڈ کا شکار رہتا, ذرا وہ اپنے باپ کے سامنے جو ہے ذرا سے بات ماننے کو تیار نہیں. آج یہ مزاج بن چکا ہے میرے بھائی اور دوستو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے, صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا, کہ وہ لوگ جو ہے دین پر عمل کرتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے, آج تو ہم نام کے مسلمان بھی ہم لوگوں کو گوارا نہیں ہے. پہلے تھا کہ نام کے مسلمان ہوا کرتے تھے. آج تو اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ اگر کہیں لوگ کم ہیں اپنے جو ہے, تو اپنا نام بھی اسلامی بتانا آدمی شرم محسوس کرتا. آج اتنا ایمان ہمارا گیا گزرا ہو گیا ہے. آج ایسے حالات آ چکے ہیں میرے بھائی اور دوستو کہ آدمی اپنا اسلامی نام کہنا بھی شرم محسوس کرتا ہے. اور یہود کو دیکھ رہے ہیں, یہ باقاعدہ جو ہے, جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ہم گمراہی میں ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم گمراہی میں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اس پر جو ہے کاربند ہونے پر ہمیں فخر ہے. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے, کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بیچارے اسلامی نام کہنا گوارا نہیں ہونا. اتنا ایمان ہمارا ڈاواں ڈول ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اب نماز دیکھیے, اس میں بھی ہم غائب, آپس میں رنجش, چپکلش, دشمنی, حسد, کینہ, کپٹ, اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں. ایک بار جو ہے ایک ادھر ہی دلی سائیڈ کا واقعہ تھا, دو آدمی آپس میں دیکھیے کاروبار میں کتنی جلن حسد بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ جو آدمی ایک کاروبار بڑھیا چل رہا ہے, اس نے دیکھا اس کا کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے بھائی, تو کہا کہ ایک کام کرو, اس کو راستے سے ہی صاف کر دو. یہ عام ہوتا جا رہا ہے میرے بھائی اور دوستو. اس لیے اگر ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, دنیا کے اندر بھی ہمیں جو ہے عزت اور احترام سے نام لیا جائے, عزت اور احترام دنیا میں بھی ملے. اللہ کے یہاں عزت ہو گئی تو آپ آٹومیٹک دنیا والے عزت کریں گے. اللہ کے یہاں آپ اللہ کی مرضی کے کام کرنے شروع کر دیں گے تو آٹومیٹک اللہ رب العزت دنیا والوں کے اس میں آپ کا وہ بٹھا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ آپ کی روب کا یہ عالم تھا کہ دشمن پیچھے جو کچھ بھی کہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی معاملہ آتا تھا تو دہشت زدہ رہ جاتے تھے. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکائے لیٹے ہوئے ہیں, تلوار ہاتھ میں لے لی, بڑے اطمینان سے کہا کون بچائے گا, کہا اللہ. اتنا دہشت زدہ ہوا, تلوار ہی ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو یہ جو ہے ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوگا میرے بھائی اور دوستو, تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے کہ ہم نے متقیوں کے لیے جنت تیار کی ہے, تو متقیوں کی ہم صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور متقیوں کی اور بہت ساری صفات ہیں, اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کم سے کم کہ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں وہ. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, لیکن ہم لوگوں کو نہ معاف کریں. ذرا سی چوک ہو جائے تو آدمی جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں. ہوا کیسے, یہ ہوا کیسے, یعنی چوک ہوگی, آدمی غلطی کا اعتراف کر, پھر بھی وہ اپنی ضد پہ قائم ہے. نہیں, کیوں ہوا, اس کے اوپر جو ہے دنیا بھر کی خرافات. اور اگر اس سے وہی کام ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرے گا. تو آدمی دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے آدمی کا. اگر جو ہے جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. آج ہمارے اندر خیرخواہی کا جذبہ پایا جا رہا ہے. ہر آدمی خود غرض ہو چکا ہے میرے بھائی اور دوستو. اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا, ان کے اندر خیرخواہی کا جذبہ پایا جاتا تھا. اور ہمارے اندر بھی خیرخواہی کا اگر جذبہ ہو تو اللہ رب العزت, ہم دوسرے کے لیے خیرخواہی کریں, بھلا سوچیں, تو اللہ رب العزت آٹومیٹکلی ہمارے لیے بھلا کرے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اس محفل میں بیٹھنے کا جو کچھ بات کی گئی ہے, کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے اندر اہل ایمان کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. متقیوں کی صفات جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے,
وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں سرخ روئی نصیب ہو سکے، اور جنت والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو فرما دیا کہ ان کے جو تقویٰ کا جو حال ہوتا ہے، پروردگار ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرما دے، اور ہماری آنے والی نئی نسل جو دین بیزار ہوتی جا رہی ہے، نماز سے کوسوں دور، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے میرے بھائی اور دوست۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ مسجدوں کو آباد کرے گا۔ اب اس کا اپوزٹ اگر دیکھ لیا جائے کہ مسجدوں کو آباد کون نہیں کرے گا؟ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو کیا ہم ایسے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مسجدوں کا آباد کون کرتے ہیں؟ آخرت پر جن کا ایمان ہو، جن کا اللہ پر ایمان ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مسجدوں کو آباد کریں، اور یہی مسجدوں کو آباد کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز جو انا پرستی ہے، اس کو چھوڑ دیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العزت کو بالکل یہ گوارا نہیں ہے کہ آدمی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الکبر و ردائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر، بڑائی، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اگر دوسرا کوئی وہ کھینچ کر کے اوڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کا دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے اور سماج کا حصہ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی میرے بھائی اور دوستو۔ ہر آدمی جو ہے انا لیے بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کو جو ہے بہت ساری جگہ دیکھا، ہمیں تو پد چاہیے، ہمیں تو منصب چاہیے، کوئی کام کرنا ہو سماجی اور اس طرح کا، حدیث میں بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جو پد مانگے اس کو پد نہ دیا جائے، اور آج اسی کے لیے ناراضگی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، معلوم ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، سپہ سالار تھے، ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کیا تو انہوں نے کوئی وہ کیا مخالفت کی؟ کچھ نہیں، ان لوگوں کو کام سے مطلب تھا۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پد چاہیے، منصب چاہیے، اور اس کے علاوہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو جو کام کرنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کی ہوس نہیں ہوتی، نہ ہرس ہوتی ہے، اور آدمی اس کے لیے جو بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا، خیر کہنا نہیں چاہیے، بہت خراب چیز ہے یہ چیز جو ہے۔ آدمی جو ہے اگر ایمان والا ہے، تقویٰ کی صفت آدمی ہے، تو اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی میرے بھائی اور دوستو، کہ وہ آدمی ان چیزوں کی طرف دھیان دے کہ ہمیں جو ہے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آدمی عاجزی انکساری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح کیا ہے، اندازہ لگائیے جہاں سے آپ کو جو ہے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، وہاں فتح کرتے ہوئے فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں، لیکن تکبر بالکل شائبہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیتیں تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ سر اٹھا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے، نہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ مکہ والے جو وہاں رہنا دشوار کر رکھا تھا، جن لوگوں نے وہاں فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں، لیکن سر جھکائے ہوئے، عاجزی، انکساری۔ اور آج میرے بھائی اور دوستو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ذرا سا کچھ اگر منصب مل گیا، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، تو آدمی تو پھر تو اپنے جامے میں نہیں رہتا، جامے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بالکل گوارا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔